بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج واجعل لنا من أنصاره وأعوانه ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو محمد الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللأوام أن يقلدوا صلوات ایک بار پھر باواز بلند صلوات پڑھیں محمد سامعین ذوال احترام، چند ہفتوں قبل اس انتہائی اہم، نازک اور حساس موضوع پر جو نظریہ ولایت فقیہ کا موضوع ہے، کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، جس بات کا علم انسان کو نہیں ہوتا، فطری عمل ہے کہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ بسا اوقات جب یہ بات ان کو سمجھا دی جائے، حقیقت سے آگاہ کیا جائے، وہی انسان جو مخالفت کرتا تھا بعین ہی حمایتی بن جاتا ہے، کیونکہ یہ باتیں کہ کب کوئی چیز شریعت میں جائز اور کب کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے، یعنی جائز اور ناجائز کا فتویٰ دینا عام سطح ذہنی سے بہت بلند ہے۔ کتنا اہم ہے ذرا توجہ فرمائیے۔ نبی کریم بھی خود سے، حالانکہ طاقت رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے، اس کے باوجود خود سے کوئی چیز نہ حلال قرار دیتا ہے نہ حرام، جب تک کہ حکم خدا نہ ہو۔ تو ایسے میں کسی عام عالم مجتہد کے لیے ہم کہیں کہ خود سے کسی چیز کو حلال و حرام قرار دیتا ہے، تصور سے بالاتر۔ اس اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے کہ کس امانت داری کے ساتھ دین کو یہ فقہا مجتہدین ہم تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا زبان زد عام ہے یہ لفظ، فوراً کہتے ہیں کہ یہ مجتہدین نہ معلوم کیوں ایسا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں حلال قرار دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں حرام قرار دیتے ہیں۔ جب یہ بات ان سے نہیں بن سکی، مخالفین سے، لوگوں نے علماء فقہا کی مجتہدین کی اہمیت کو سمجھ لیا،
تو پھر ایک بات اور معاشرے میں مشہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ چونکہ یہ غیر معصوم ہے اور ہم کسی غیر معصوم کی بات نہیں مانتے، انسان کی زندگی منہدم ہو کر رہ جائے گی، زندگی حرج مرج سے گزر کر پریشانی کا شکار ہوگی۔ ممکن نہیں ہوگا ایک قدم بھی اٹھانا انسان کے لیے کہ صرف معصوم آ کر مجھے بتائے تو کھاؤں گا، معصوم بتائے تو پہنوں گا، معصوم بتائے تو بولوں گا، ورنہ نہیں۔ اچھا الحمدللہ اس مذہب کا ترا امتیاز ہے کہ ہم قرآن کی طرح سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جس طرح قرآن میں ہر خشک و تر کا حکم ہے، نبی اور آل نبی کے فرامین میں یقیناً مکمل اسلام کے بارے میں احکامات موجود ہیں۔ پھر کوتاہی کس طرف سے؟ کوتاہی ہماری طرف سے ہے، رسائی نہیں ہے، ہمارا علمی مقام اتنا بلند نہیں ہے، سطح ذہنی اتنا بلند نہیں ہے کہ ہم ان باریک نقطوں کو سمجھ سکیں، لہٰذا مجبوراً کم مرتبے والا انسان ہر فن میں بلند مرتبے والے، کم علم والا انسان زیادہ علم والے کی طرف رجوع کرے، یہ عقل انسانی اور فطرت کا تقاضا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے۔ جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس سے کہیں ذہن میں یہ خیال نہیں کرنا کہ میں نبی اور امام کو کوئی مرتبہ کم کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی ضد کرے کہ ہم غیر معصوم کی بات نہیں مانیں گے، یعنی امام معصوم ہو تو بات مانیں گے، تو وہ افراد بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ آج یہ نعرہ بلند ہوتا ہے نہیں صرف یا اللہ مدد، اس کے پیچھے معلوم ہے کیا نظریہ کار فرما ہے؟ یہ نظریہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے دیا گیا ہے کہ صرف خدا کی بات مانی جائے گی، کسی کی نہیں، اس لیے کہ یقیناً کوئی مسلمان رسول کو خدا تو نہیں مانتا، مرتبہ کم ہوا لازمی لا محالہ طور پر۔ اگر اسی نظریے کو تھوڑا آگے بڑھائیں کہ نبی کے بعد کسی کی بات ہم نہیں مانیں گے، یہی تو نظریہ ولایت کی مخالفت کی بنیاد ہے۔ رسول نے جو کچھ کہا ہے قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، یہ رٹ کر اسے باقاعدہ حدیث بنا دیا، جبکہ حدیث ہے نہیں، قرآن اور اہل بیت ہے۔ قرآن اور اہل بیت کی جگہ انہوں نے قرآن و سنت۔ اچھا سنت کیسے قائم ہو؟ موضوع بالکل الگ ہے، میں اپنے اس راز سے ہٹ جاؤں گا اگر اس موضوع پر بات کروں، لیکن جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، جس طرح خدا کی بات ماننے پر ضد کرنے والے غلطی پر ہیں، رسول کے ذریعے سنے بغیر ممکن نہیں ہے، اس بات پر ضد کرنے والے بھی یقیناً صراحتاً غلط پر ہے کہ نبی بتائے تو ہم کام کریں گے، کسی اور کی بات نہیں سنیں گے، ائمہ معصومین کا مقام ختم ہو جائے گا، ولایت کا سلسلہ ختم ہوگا، جانشینی کا سلسلہ ختم ہوگا، خلافت کا سلسلہ ختم ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ جن کو وہ مانتے ہیں ان کو وہ مقام حاصل نہیں تھا۔ ایک طویل عرصے تک یہ بات پرچار کرنے کی کوشش کی گئی کہ نبی نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ جب بات نہیں بنی، دال نہیں گلی عام بازار میں، پھر کہنے لگے نہیں ان کو نہیں ان کو بنایا، یہاں سے رخ بدل دیا۔ بس اسی مرحلے کی طرح ایک اسلام کو نقصان دینے والا نظریہ معاشرے میں یہ دیا جا رہا ہے کہ امام معصوم ہمیں بتائے تو بات کریں گے ورنہ نہیں، بہت خطرناک بات ہے۔ خود انبیاء نے، انبیاء ما سبق کی تاریخ میں بھی ہے، صرف آخری نبی کی نہیں، ہم تو چونکہ آخری نبی کے ماننے والے ہیں، مثال میں انہی کی زندگی کی مثال کو پیش کر سکتے ہیں۔ خود نبی نے اپنی زندگی میں دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں اپنے جانشین مقرر کیے، وہ جانشین نہیں جو ولی خدا کے طور پر ہوتا ہے، سفرا مقرر کیے، افراد کو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ذمہ دار قرار دیا۔ یاد ہوگا ابتدائی گفتگو میں نے گزارش کی تھی، ابھی چند سال ہوئے ہیں اسلام کے اعلان کے بعد، اسعد ابن زرارہ اور مصعب ابن عمیر، مصعب ابن عمیر، یہ دو افراد مکے میں آئے ہیں
ولایت کی بات عرض کر رہا ہوں، معصوم کا جانشین غیر معصوم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نبی کی زندگی سے مثال سنیے. ہم 11ویں امام کے بعد 12ویں امام کے بعد چیخنا چلانا شروع کریں گے، غیر معصوم کی بات نہیں مانیں گے، نبی کے لیے کیا کہیں گے؟ مکے میں آئے ہیں، کافر ہیں، دشمنوں کو اپنے اس ظالمانہ حکومتوں کے خلاف، ظالمانہ قوموں کے خلاف جنگ و جدال میں جو مصروف رہتے تھے، مکے والوں کو اپنا مددگار بنانے کے لیے آئے ہیں. قصہ مختصر، نبی سے ملاقات ہوتی ہے، نبی نے چند آیتیں گن کر 5 آیتیں ہیں تلاوت کی، مسلمان ہوئے، ایسے سچے مسلمان ہوئے کہ نبی نے ان کو مدینے کے لیے اپنا نمائندہ قرار دیا. ان 2 افراد کا اسلام کے لیے خدمت کرنا اتنا کارگر ہوا کہ جب نبی ہجرت فرما کر مدینے چلے گئے، مدینے کی سرزمین اسلامی حکومت کے لیے مکمل سازگار ہو گئی تھی. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مصعب ابن عمیر اور اسعد ابن زرارہ نبی کریم کے خاندان قریش کے کچھ سادات میں سے تھے. ضد یہی ہے نا کہ ہم غیر معصوم، غیر امام کو ہم نہیں مانتے. سید بھی نہیں تھے چجائے کہ معصوم کی بات. نبی کے بعد ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، نبی سے کے زمانے میں نہیں، بے شک بتایا نبی نے اپنی زندگی میں. بس بہت مشکل کام ہوگا اگر یہ کوئی ضد کرے کہ ہم غیر معصوم کی بات نہیں مانیں گے. یہ تسلسل خدا تک جائے گی، اعتراض خدا تک جائے گا، اور معصوم کو نہ ماننے کی ضد میں، نبی کو، امام کو نہ ماننے کی ضد میں نبی کو نہ ماننے کی ضد میں خدا کا حکم رد ہوگا. بعین ہی یہی جملہ میرے 12ویں امام حجت خدا حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. جدید مسائل پیش ہوں گے، ان جدید مسائل میں تمہیں ہماری روایت نقل کرنے والے کی طرف رجوع کرنا ہوگا. پیغام الہی دینے والے کی طرف رجوع کرنے کا نام فقہ اسلامی میں تقلید ہے. کیوں؟ انہم حجتی علیکم، جس طرح ہم حجت خدا ہیں اسی طرح وہ روایت نقل کرنے والے علماء فقہا بھی ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں. اگر کوئی امام معصوم کی بات نہیں مانتا، امام کہہ دے وہ حجت ہے، آپ کہیں میں نہیں مانتا، تو پھر آپ امام کو نہیں مانتے. میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے حدیث اور فقہ کی کتابوں سے یہ روایت نقل کر رہا ہوں. تفصیلات میں جاتا ہوں تو ضروری باتیں رہ جاتی ہیں، لہذا حوالہ جات کی طرف نہیں جاتا. اگلا جملہ الراد علیہم کالراد علینا والراد علینا کالراد علی اللہ. علماء فقہا کی بات جو رد کرے گا اس نے گویا ہماری بات کا انکار کیا، اور جو ہماری بات کا انکار کرے گویا اس نے حکم خدا کا انکار کیا. اور سب جانتے ہیں کہ جو حکم خدا کا انکار کرے فہو حد الشرک، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. امام کے فرمان کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو حکم مجتہد کو نہ مانے وہ شرک و کفر میں داخل ہو جاتا ہے. ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد و آلہ. گفتگو سننے کے بعد کچھ حضرات یوں کہتے ہیں کہ کون سے نئے مسائل پیش آئے. چھوڑے نئے مسائل کو، نئی بیماریاں آئی ہیں یا نہیں. اب اس زمانے میں مجھے سمجھانا پڑے گا کہ نئی بیماریاں آتی ہیں. کووڈ-19 نے تو دنیا کی زندگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا. دنیا پریشان ہے کہ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، جبکہ علاج اور طب کا معاملہ آسمانوں کو چھو رہا ہے. اس حد تک لوگوں نے ترقی کی ہے، لیکن آج ترقی یافتہ افراد کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے پریشان ہے کہ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے. جھوٹ موٹ کچھ تو پیش کیا جا سکتا ہے، حقیقت سے ابھی تک آگاہ نہیں ہے. بعین ہی یہی مسائل ہیں فقہ اور دین میں بھی. جو مسائل 1400 سال پہلے سادہ زندگی میں درپیش تھے ان سے 100 گنا اضافی مسائل کا سامنا ہے. ان مسائل کا حل سوائے اس قرآن و سنت کی صحیح معرفت رکھنے والے فقیہ اور مجتہد کے کسی اور کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی.
لہٰذا تسلسل ہے، خدا کی بات رسول کو، رسول کی بات امام کو، اور امام کی بات مجتہدین کو۔ مجتہدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی پیروی کریں۔ لہٰذا 11ویں امام کا فرمان آپ کو تقریباً میں نے زبانی یاد کروایا ہے، اب تک تو یاد ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ اِکْمَالُ الدِّینِ نامی فقہ کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا۔ 12ویں امام کا فرمان، 11ویں ان کے والد ہمارے آپ کے 11ویں امام کا فرمان، وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ۔ اصول ہے انسان خود پہلے دین پر عمل کرنے والا ہو۔ نبی اور امام کے لیے بھی ہم پہلی شرط کیا مانتے ہیں؟ معصوم ہو۔ معصوم کا سادہ ترجمہ کروں، خود دین پر عمل کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، تو وہ رہبر بن سکتا ہے۔ مجتہد کے لیے بھی نہیں یہی شرط امام نے بیان کی ہے، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، اپنے آپ کو ہوا و ہوس کی باتوں سے بچانے والا ہو، حافظا لدینہ، اس کا رویہ، اس کا کردار، اس کا سلیقہ ایسا ہو کہ دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا لہوا، تاکید کی وجہ سے دوبارہ ہوا و ہوس کی پیروی کرنے والا نہ ہو، جاہ و حشم، تاج و تخت کا لالچی نہ ہو، مطیعا لامر مولا، کیا خوبصورت جملہ ہے، اپنے مولا و آقا کی اطاعت کرنے والا ہو، چاہے مولا کا لفظ خدا سے لے، رسول سے لیں یا امام سے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، خدا بھی تمہارا ولی و مولا و آقا ہے، اور اس کا رسول بھی ولی و مولا و آقا ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اس وضاحت کے ساتھ ائمہ معصومین علی اور اولاد علی بھی تمہارے مولا و آقا ہے۔ گویا کوڈ ورڈز میں جملہ ایسا ارشاد فرمایا کہ خدا کی اطاعت بھی اسی میں مضمر ہے، رسول کی اطاعت بھی اور امام کی اطاعت بھی مضمر ہے۔ خود دیندار ہو، شیطانی امور سے پرہیز کرتا ہو، دین کی حفاظت کرتا ہو، مطیعا لامر مولا، مولا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہو، فللعوام ان یقلدوا، عوام پر واجب ہے کہ اس فقیہ اور مجتہد کی تقلید کریں، چونکہ حالات سے امام بھی بخوبی واقف تھے، فوراً ایک خدغن اور شرط لگائی، یاد رکھنا یہ باتیں جو 4-5 باتیں بیان کی گئی، یہ باتیں ہر فقیہ اور ہر عالم میں موجود نہیں ہوں گی، گنے چنے چند افراد ہوں گے، انہی کی تقلید تم پر واجب ہے۔ بات مکمل واضح ہو گئی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آئیے جو آج کا موضوع، یہ میں نے سمجھ لو ریکیپ کے طور پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب جو آج موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس نظام ولایت فقیہ کے بارے میں کیوں شبہات پیدا ہو جاتی ہیں، کیوں شک کا اظہار کیا جاتا ہے۔ 2 علتیں ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اس سے ضخیم کتابیں علماء نے تحریر کی ہیں ان 2 جملوں پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ انکار نہیں ہے کہ مجتہد ہی کو حاکم ہونا چاہیے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اگر عادل کو مان لیا جائے تو فاسق سامنے آ جائے گا۔ جب عادل کی حکومت ہوگی تو ظالم کو حکومت کا موقع کہاں ملے گا؟ اسے من مانی کرنے کا موقع کب ملے گا؟ اسے لوگوں کے حقوق غصب کرنے کا موقع کب ملے گا؟ لہٰذا لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، ایک عام پیش نماز اور عالم طالب علم سے لے کر فقیہ مجتہد تک زبان زد عام ہے کہ مولوی کا حکومت سے کیا تعلق، اسے اپنے علمی تقدس کا معیار برقرار رکھنا چاہیے۔ میں عرض کے دیتا ہوں تقدس سے مراد کیا لیتے ہیں، کتنے افسوسناک بات ہے، انتہائی توجہ طلب بات ہے۔ طالب علم حضرات جو آج کل کوڈ ورڈز میں علمی فنون کو حاصل کرتے ہیں، سمجھ لیجئے کیا کہا گیا ہے، کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے تقدس علمی کا لحاظ رکھنا چاہیے، تم مجتہد ہو، محراب کی حد تک محدود رہو، پوری مسجد میں بھی نہیں، اس کونے میں رہو، بس اس آگے نہیں آنا،
تمہارا حکومت سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے یہ بہت قدیم یہود و حنود کا نظریہ ہے، بہت قدیم نظریہ ہے۔ پوپ، آپ ہمیں مولانا کہتے ہیں نا، وہ پوپ کہتے ہیں، کس زبان میں مجھے نہیں پتہ۔ پوپ کو کہتے ہیں عبادت خانے میں تمہارا حق ہے، بادشاہت اور حکومت کے لیے بادشاہ کا حق ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں کہوں، آپ مومن ہیں نا، نماز پڑھو، اللہ سے باتیں کرو، قرآن کی تلاوت کرو، پیسے کمانے، حکومت کرنے، لوگوں سے مال بٹورنے کا کام ہمیں دو، اس میں تمہارا کیا حق ہے؟ بس آپ اندازہ لگائیے، اگر امام خمینی جیسا عادل فقی اٹھے اور لوگوں کے منہ سے ظلماً لیے ہوئے حقوق کو چھین کر مجبور اور مظلوم افراد کو واپس کر دے، لازمی بات ہے کہ وہ سارے ظالم اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر تنظیم بنائیں اور امام خمینی کے خلاف جہاد کے لیے آمادہ ہو۔ یہ لازمی امر ہے۔ اس شبہہ کو جانتے بوجھتے معاشرے میں نافذ کیا گیا کہ عالم کا کام مسجد و محراب تک ہے، چونکہ ہمارے ہاں وہ ماحول ہے نہیں۔ کتنے دنوں سے قرآن کے دینیات سینٹر کو ہم قائم نہیں کر سکتے، وہاں حوزہ علمیہ کی بات کتنا مشکل ہے، لیکن جب حوزہ علمیہ ہے، اچانک حوزہ علمیہ کو روک نہیں سکتے تھے۔ یہ جملہ ہے ڈکٹیٹر بادشاہ ہے ایران کی طرف سے، امام خمینی کو باقاعدہ لکھا ہے، تم اگر درس و تدریس کا کام کرنا چاہو میں تمہاری مدد کروں گا، مدرسہ قائم کر کے دوں گا، طلباء پکڑ کر تمہارے مدرسے میں داخل کر دوں گا، تم پڑھاتے رہو، لیکن دو کام نہیں کرنا۔ محراب کا ترجمہ سنا ہے کبھی؟ حرب کی جگہ، جنگ کی جگہ۔ ہم نے اسے جھونپڑی بنایا ہے، ورنہ یہ اصل میں میدان جنگ ہے۔ اندازہ کریں، کسی مومن بائی کے لیے یہ کہنا تم حرام کام کر رہے ہو، جہاد اسلامی سے کم نہیں ہے۔ وہ انسان جو ہمیشہ راہ راست سے ہٹا ہوا، اسے اسلام کی طرف لے کر آنا آسان بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ محراب جنگ کی جگہ ہے۔ دو کام نہیں کرنا، کیا؟ نمبر ایک، ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرنا، اللہ رسول کی باتیں کرنا۔ مبادا لوگوں کو متوجہ نہیں کرنا کہ ہم نے کسی کا حق لیا ہے، اس لیے کہ حکومت پھر تمہارے پاس آئے گی، لوگ تمہیں حاکم مانیں گے۔ یہ بنیادی شبہ ہے جس کی بنا پر لوگوں نے نظریہ ولایت فقیہ کی مخالفت شروع کی، تاکہ ہمیں ظلم و جبر کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع مل سکے، ہمارا کوئی مخالف نہ ہو، ہمارے ظلم کے باتوں کی مخالفت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس مقدس نما جملے کے اندر، سمجھ رہے، مقدس نما کہہ رہا ہوں، بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بس اس پہلے حصے کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقدس اور تقدس سے لپٹا ہوا جملہ ظاہراً اچھی بات، باطناً باطل کی بات۔ میرے مولا کا کیا خوبصورت جملہ ہے، جب ظالموں نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا، کہا ہم قرآن سے فیصلہ لیں گے۔ امام فرمانے لگے کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، قرآن کا نام لے کر اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے تو علی کی مخالفت کیوں کرتے؟ بنیادی قرآن کی مخالفت یہی ہے۔ اگر ان لوگوں سے کوئی محبت ہوتی تو عادل، علم اور معرفت سے متصف شخص کو حاکم بننا چاہیے، یا چور، ڈاکو اور ظالم کو حاکم بننا چاہیے؟ کیوں ہمیں عادل حاکم کے ماننے سے روکا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ پھر ان کو ڈکٹیٹرشپ اختیار کرنے سے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، پھر انہیں وہ حقوق نہیں مل سکیں گے۔ یہ راستے سے ہٹ جائیں تو اغیار کو حکومت کا موقع ملے گا۔ یہ اس موضوع کے مشکل الفاظ ہیں، لیکن بات یہی ہے۔
دوسرے جملے کی طرف میں آپ کی توجہات مبذول کر رہا ہوں۔ پہلی بات کہ علماء، فقہا، مجتہدین کا سیاست سے کیا تعلق؟ ایک معصوم کا فرمان ہے اور جو مفکرین ہیں ان کے جملے بھی احادیث سے کم نہیں ہیں۔ نبی اور معصوم کا فرمان یہ ہے دین اور سیاست جدا نہیں ہے، در حقیقت الہی پیغام کے نافذ کرنے کا نام ہی سیاست ہے۔ چونکہ ہم نے سیاست کسی اور زمرے میں سمجھا ہے، ہم نے مذہبی امور کو ترک کرنے کا نام سیاست دیا ہے، ہم نے جھوٹ بولنے کا نام سیاست رکھا ہے، ہم نے ظلم کرنے کا نام سیاست رکھا ہے۔ خدائی الہی سیاست یہ ہے کہ ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ خیر، اس شبہے میں لوگ کسی حد تک پریشان تو ہوئے، لیکن جب بات ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں، پھر ایک اور شبہ معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ یہ کہ خوش خیال اور کن ذہن انسان، یہ نیا اس جدید دور کا نیا فتنہ ہے۔ جب علماء کہیں مثلا جوان سے کہ دیندار بن جاؤ، یہ کون سی دقیانوسی بات ہو رہی ہے؟ انسان جب قبر میں پیر لٹکائے گا تب دیندار بن جائے گا۔ جوان لڑکی سے پردہ کرنے کو کہا جائے، یہ تو دقیانوسی بات ہے، یہ قبلہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ جب بیچاری دنیا و مافیہا سے فارغ ہو جائے گی تو اسے برقع پہنایا جائے گا، اب چادر میں لپیٹنا چاہیے اس کو، جبکہ شریعت کا حکم اگر معلوم ہے تو آپ 10 بار مبارک دے رہا ہوں، مبارکبادی دے رہا ہوں، اگر نہیں معلوم ہے تو آج شریعت کا حکم سنیے۔ بوڑھاپے تک پہنچنے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ بوڑھی عورت پر پردہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے، چلنے کے بھی قابل نہیں رہتی تو وہ برقع پہننا شروع کرتی ہے۔ جب بتا دیا جاتا ہے کہ جوانوں کو دین پہ عمل کرنا، چاہے جوان لڑکا ہو کہ جوان لڑکی، تو کہتے ہیں یہ دقیانوسی بات ہے، یہ بڑا سخت انسان ہے، اس کی بات پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، لہذا مجتہد سے لوگوں کو، فقیہ سے لوگوں کو، عالم سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی، نہیں جانا، یہ بہت خطرناک بندہ، مذاق کی حد ہے، قبلت زیادہ مسائل نہ بتائیے، عمل کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہ بتائے جائیں تو ہماری چھٹی ہے۔ نہ بتانے پہ 2 سزائیں ہیں کہ تم نے معلوم کیوں نہیں کیا، معلوم ہونے پر کچھ تو عمل کرے گا، عمل نہ کرنے کی صورت کے لیے یہ مجاز بنانا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں میرے پسند کی کوئی بات ہو جاتی ہے، واقع ہونے سے پہلے میرے پاس پیغام آ جاتا ہے، شریعت کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، اور جو معلوم ہو جائے کہتے ہیں یہ دقیانوسی معاملہ ہے، یہ بڑا سخت انسان ہے۔ یہ بہت اہم حربہ استعمال کیا ہے، اہم معاشرے کا شبہ ہے کہ عالم سے لوگوں کو متنفر کر دیا جاتا ہے کہ یہ سخت باتیں بتاتا ہے، عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اور بڑے شوق سے کہتے ہیں دین بڑا آسان ہے، خدا اتنا ظالم نہیں ہے، یہ ظلم بیان کرتا ہے، خدا کیسے ایسے ظلم کر سکتا ہے۔ میرے موضوع نہیں ہے، میں کوئی ایصال ثواب کی مجلس سے گفتگو عرض نہیں کر رہا ہوں، جس موضوع پہ مجھے بات کرنی چاہیے اسی کے مطابق ایک باقاعدہ سرکاری عہدیدار مجلس سے، ممبر سے اترنے کے بعد مجھ سے کہتا ہے جو بیان آپ نے کیا وہ تمہارا خدا ہوگا، میرا خدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہاں خدا بھی الگ ہو گیا، جرنیل کرنیل صاحب کا خدا الگ ہے، مولوی صاحب کا خدا الگ ہے۔ یہ بہت اہم شبہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ یہ دقیانوسی باتیں کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اسلام کو اسلام سے ہٹ کر باتیں کہا گیا، اور کہا کہ جو میں ہوں خوش خیال انسان ہوں، میں ہر ایک کے ساتھ بے دڑک ہاتھ ملاتا ہوں، بلکہ گلے بھی لگاتا ہوں، بلکہ بوسے بھی لیتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، لہٰذا سارا مذہب مجھے آتا ہے۔ یہ بہترین حربہ تھا ان کے پاس جس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی آسانیاں، دین کے معاملات ختم کر کے دین میں آسانیاں فراہم کی گئی، اور واجب و حرام کی باتوں کو انہوں نے دقیانوسی اور سخت باتیں کہہ کر اس سے منحرف ہونے لگے، جس کی وجہ سے لوگ علماء کی طرف رجوع کرنے سے باز آنے لگے۔ سلام انقلاب اسلامی کے بانیین کو
ایک امام خمینی کا نام خدا نے مشہور کر دیا ہے، ورنہ اتنے علماء اس کے لیے قربانی دینے والے ہیں کہ میرے پاس فہرست بھی اگر میں نقل کروں تو 1 گھنٹے کا کم سے کم گفتگو ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے دین کو اہمیت بتائی، حقیقت دین بتائی۔ افسوس، صد افسوس، جو لوگ پہلے شبے میں یہ کہتے ہیں کہ تقدس مآب افراد محراب میں رہیں اور بدمعاش حکومت کریں، ان سے ذرا کوئی سوال کرے علی کی اسلامی حکومت کو کیا کہو گے؟ 2 میں سے ایک ہے، یا آپ کی بات مانیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 10 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں، نقل کفر کفر نباشد، علی کی 4.5 سالہ حکومت کو کہو کہ علی تقدس سے نیچے اتر گئے تھے، نعوذ باللہ عدل سے نیچے اترے تھے، اس لیے کہ سیاست کی، حکومت کی یعنی سیاست کی۔ جبکہ آج تک دنیا کے ذرا بھی معرفت رکھنے والا کوئی انسان ہے، یہ سنہرے حروف سے لکھنے والا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ 1400 سال میں انسانیت کی تاریخ میں اگر کوئی بہترین حکومت گزرا ہے تو علی کے 4.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، جس میں کوئی غریب نہیں تھا، کوئی ایک رات میں بھی بھوکا سوتا نہیں تھا۔ پھر آپ کہہ دیجئے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مولا نے سیاست کی، تقدس کو خدا حافظ کہا، سوچو گے بھی تو کافر ہو جاؤ۔ دوسری بات، امام کو تو بس محراب عبادت میں رہنی چاہیے، نہ جنگ کرنی چاہیے تھی، نہ کسی کو دین سمجھانی چاہیے تھی۔ مولا امیر المومنین کی جنگوں اور بہادری کا صرف ڈنکا بجانے کے لیے، طاقت اور قوت بتانے کے لیے جنگیں کی ہیں، یا ان جنگوں کے پیچھے کوئی اہداف تھے؟ وہ اہداف کیا؟ ایک بھی اسلام کا نہ ماننے والا باقی رہے گا، اس کے ساتھ بھی ہماری جنگ ہوگی، یہ ہدف ہے اصل میں۔ دین سمجھانا، دین کا پیغام پہنچانا، حلال و آسان زبان میں حلال و حرام سے لوگوں کو آگاہ کرنا، واقف کرنا مقصود تھا۔ نعوذ باللہ اگر اس بات کو مان لے تو ائمہ معصومین کی حکومتوں، ان کی ولایتوں کو ہم سیاست قرار دیں اور اس ظالموں، جابروں اور گندے ذہن کے افراد کے خیالات کے مطابق اسلامی حکومت کو سیاست کا نام دیں۔ افسوس، صد افسوس، ان حکومتوں کو چلنے نہیں دیا۔ بالآخر اموی اور عباسی ظالم حاکموں نے، اس سے کھل کر میں بات نہیں کر سکتا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جس طرح اسلام کا حشر و نشر کیا، آج تک اموی اور عباسی حاکموں کا اسلام نافذ ہے، اور اصلی اسلام لوگوں کی نظروں میں غائب ہے۔ بس میں دوسرے نقطے کی طرف جا رہا ہوں، اسلامی حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ شبہات پر بہت بات پہلے بھی کی ہے، اب تک جو بات کی وہ کافی ہے۔ اب حکومت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ضرورت ہے کہ حکومت ہو؟ اس کے لیے بس یہی بات بنیاد کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، کیوں حکومت کی ضرورت ہے؟ ایک بار ذرا توجہ مرکوز کرنے کے لیے مل کر صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ جو مقصد مجھے چاہیے وہ حاصل نہیں ہوا، ایک بار اور صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ بہت اہم وسیلہ ہیں آپ کے وسیلے سے یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا جائے، کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا مجھے کیا پتہ، لیکن میں آپ کے وساطت سے بات کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے گزشتہ گفتگو کے ذیل میں جو نظریات پیش کی ہیں، جو خیالات پیش کیے ہیں، اور جو افہام و تفہیم کا معاملہ ہوا ہے، میری جو بات تھی، جو نظریہ تھا، اس سے کہیں بلند بات ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ حضرات کی خدمت میں یہ ایک اہم بات کہ کیوں اسلامی حکومت کی ضرورت ہے، لازمی بات ہے۔ اگر آپ گھر کی حفاظت نہیں کریں گے، گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیں گے، بہت سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں،
جانوروں اور نہ صرف جانوروں بلکہ کثیف گندے اور نجس العین جانوروں کا آ کر وہاں گھر کر لینا لازمی ہے۔ اس لیے کہ غلطی میری ہے کہ میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور یہ نجس العین افراد چاہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھلا رکھیں، علماء کو سائڈ کریں، فقہا کا انکار کریں، تاکہ ہم آ کر تمہارے گھر میں گھر کر لیں۔ ارے اس بیچارہ خاک کے گھر کی کیا اہمیت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کو سائڈ کریں تاکہ ہم تمہیں دین بتائیں، ہم تمہیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، کیا اسلام پر ظلم ہو رہا ہے، کیا قیامت ڈھائی گئی ہے کہ آکسفورڈ سے اسلام سمجھایا جا رہا ہے، حوزہائے علمی سے مجتہد کو فتویٰ بیان کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ اس کے پیچھے وہی مقصد کار فرما ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ڈکٹیٹرشپ کیسے نافذ ہوگی؟ اگر اسلامی حکومت نافذ ہوگی تو یہ جو ظالم سیاست کر رہے ہیں وہ سیاست کیسے کریں گے؟ لہٰذا پہلے ان کو ہٹائیں تاکہ ان کو رچنے بسنے اور زندگی کرنے حکومت کرنے کا موقع مل جائے۔ اور عوام کتنا بے وقوف ہے کہ جس کے حکومت میں جس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، الیکشن کے وقت پھر اسی کے لیے مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے، اگر ایک عادل قرآن و حدیث کا عالم، منصف انسان، با معرفت انسان حکومت کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ ڈکٹیٹر آیا ہے جو ہم پر اپنے نظریات ٹھوس رہا ہے، تھوپ رہا ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن اوچھے ہتھ کنڈوں سے ظالم ڈکٹیٹر جابر اور لوگوں کا ایک ایک لقمہ چھیننے والا آتا ہے تو لانے کے لیے بھی ہم مر کٹنے کو تیار ہوتے ہیں، جب وہ آتا ہے تو پھر اس کی حکومت کو سلوٹ بھی کرتے ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر ان حقیقتوں کی طرف توجہ فرمائیے۔ ابھی چند دن قبل دیکھیں، اسلامی سیاست کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی الیکشن لڑنے نہیں جا رہا، اسلامی سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ جی بھی گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے تھے، آغائے وحید خراسانی کو، ہو سکتا ہے بعض نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، امام خمینی رہبر اور سیستانی کا نام تو سب نے سنا ہے۔ وحید خراسانی نے فتویٰ صادر فرمایا کہ گلگت بلتستان میں چونکہ آبادی مومنین کی زیادہ ہے، مومنین پر واجب ہے کہ دیکھیں جو مطمئن شخص ہے، جو با ایمان شخص ہے، جو باصلاحیت انسان ہے، جو لوگوں کو حق دلا سکتا ہے، سب مل کر اس کو جتانے کی کوشش کریں، اس کو ووٹ دیں۔ اس لیے کہ مقدس مآب افراد آج بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں ووٹ استعمال کروں گا، کہیں سیاستدان تو نہیں بن جاؤں گا، ہماری علمی مقام کم تو نہیں ہوگا، ہمارا تقدس تو ٹوٹ نہیں جائے گا، ہم کہیں سیاستدان تو شمار نہیں ہوں گے۔ مجتہد نے حکم دیا، رہبر کی جو نورانی کلمات ہیں، جو احکامات ہیں، وہ اپنی جگہ پر۔ اس مجتہد نے جو ناصر مکارم شیرازی، ابھی آپ نے سنا نا، ہم میت لے کے بیٹھے، مقصد حاصل نہیں ہو رہا، مجتہد نے قدم بڑھا کر حکم دیا اب تم پر واجب ہے کہ جاؤ میتوں کو دفن کرو، پھر اس کے بعد اپنے حقوق مانگتے رہنا۔ کہہ سکتے تھے ہم، ہمارا بھائی مرا ہے، ہمارا بیٹا مرا ہے، میرا باپ مرا ہے، آپ کون ہوتے بولنے والے؟ نہیں، وہ ہوتے ہیں کچھ بولنے والے، ہوتے ہیں جبھی تو لوگوں نے بات مانی۔ یہ ایک جھلک ہے اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے کیوں فقیہ اور مجتہد کی ضرورت ہے۔ لہٰذا امام خمینی نے ہزاروں سال سے قابض شہنشاہیت کا زور توڑ کر ایک معلم کو جو مدرسے میں بیٹھ کر درس دیتا تھا اسے وزیر اور حاکم بنایا، تو لوگوں کو تکلیف تو ہونا لازمی بات تھی نا، لوگوں کا چڑھنا تو بنیادی مسئلہ ہے۔ لہذا اگر اس قانون اسلامی کو چھوڑ دیا جائے، نظام نظر ولایت کو چھوڑ دیا جائے، ولایت فقی کو چھوڑ دیا جائے، لا محالہ طور پر غاصب و جابر آ کر تم پر حکومت کرے گا۔ پھر جب وہ حکومت کرے گا، روایت کے الفاظ ہیں
سب مل کر دعائے کومیل پڑھنا شروع کریں گے، پروردگار اس ظالم سے نجات عطا فرما۔ سورہ یاسین کا ورد شروع ہو جائے گا، پروردگار اس ظالم سے نجات عطا فرما۔ ختم قرآن ہوگا کوئی، ختم تو ہوگا کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے جب ظالم کے آنے کا وقت تھا، ہم نے ظالم کو ٹھکرایا کیوں نہیں؟ اس کی سزا ہے جو ہم اس وقت بھگت رہے ہیں۔ نظر ولایت فقیہ اس ڈکٹیٹرشپ اور ظلم کے حاکموں کو مسمار کرنے، ختم کرنے اور ان کے لیے راستہ مسدود کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بس وہ سیڑھی جو میں شروع دن سے بارہا میں نے تکرار کی ہے، اگر اسلامی حکومت جس کا ہم آپ منتظر ہیں، اشارہ سمجھ گئے، حجت خدا کی حکومت کے آپ منتظر ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ نافذ ہو، پہلے غلام امام کے حکم پر عمل کرو تاکہ امام آئے اور حکم نافذ کرے۔ اگر امام آگے کہے مجتہد نے 2 باتیں تمہیں بتائی تھی، وہ تم نے عمل نہیں کیا، 100% دین پہ عمل کہاں سے کرو گے؟ بس یہی وجہ ہے کہ امام ظاہر نہیں ہو رہے۔ اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو مناسب ہونے چاہیے، لیکن جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر امام آگے کہے کہ مجتہد نے کہا تھا نماز جمعہ واجب ہونا چاہیے، اس کے لیے تو آپ نے ممبر سے کہہ دیا امام تشریف لائیں گے، نماز جمعہ جا کے پڑھوں گا۔ جو نماز جمعہ کی 2 رکعت نہیں پڑھے، اس کے لیے امام آ کے کہے جہاد کرے، ممکن ہے؟ بعض افراد باقاعدہ کہتے ہیں قبلہ آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ آغا سیستانی بھی جہاد کا حکم دینے والے ہیں، ہمیں دوسرے مجتہد کا نام بتائیے کہ جو جہاد کو منع کرتا ہو۔ پہلے سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارا مجتہد کہیں جہاد کا حکم نہ دے۔ یہ منبر سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت پر مبنی بات ہے۔ کتنے لوگ امام خمینی کی تقلید اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جہاد اسلامی کو واجب سمجھتے تھے۔ یاد ہے میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی، چور نے آج چوری کی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ کوئی اور چوری کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھا سکے، انتظار کرو امام آئیں گے اس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ کیا بہترین طریقہ چور کا طریقہ ہوگا کہ وہ تمہیں مجتہد اور حاکم ولی فقیہ کی حکومت نافذ نہ ہونے دے، اس لیے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ زانی کے لیے کوڑے ہیں، قاتل کے لیے قتل ہے، یہ سارے احکامات پر عمل ہوگا اگر ولایت فقیہ کی حاکمیت کو مانے۔ اب مجھ میں اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ یہ جملہ عرض کیے دیتا ہوں، پھر دوبارہ میں عرض کروں، میں آغا خوئی اور آغا سیستانی کا مقلد ہوں، تقلید کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ولایت فقیہ کے لیے جو حاکم اسلامی ہوتا ہے صرف مجتہد اور فقیہ ہونا کافی نہیں ہے، اللہ کرے کہ مجتہد حاکم بھی ہو جیسے رہبر معظم ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر مجتہد ولی فقیہ ہے، لیکن نظام ولایت فقیہ نافذ جب ہوگا جب زمام حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ بیچارہ سیستانی کو لے جا کر عراق کے کمرے میں بند کر دیا جائے اور ولی فقیہ بنا دیا جائے۔ عراق اسلامی اور شیعی حکومت ہونے کے باوجود صدر کون ہے؟ امریکی۔ وزیر اعظم کون ہے؟ جو امریکہ جس خوشی میں لے کر آئے، اس لیے کہ سقوط صدام کے بعد انہوں نے اپنے پسند کے لوگوں کو وزیر اور صدر بنایا۔ آج تک اسلام کا نفاذ مشکل اس لیے ہے کہ اسی طرح افغانستان کی حالت دیکھیں، وہ عبداللہ کو لے کر آتے ہیں، نام کتنا پیارا، اللہ کا بندہ، حقیقت میں غلام امریکہ ہے، انہوں نے اپنی خوشی میں اس کو لا کر اس کو بٹھایا تھا۔ وہاں کا دوسرے اور مشہور نام ہے، انہیں پتہ ہے کہ جب حاکم عادل معرفت والا آئے گا تو پھر ظالم کو کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تقدس مآب کے لیے امام خمینی کا ایک انتہائی خوبصورت جملہ ہے، عرض کے دیتا ہوں، وقت میرا مکمل ہوا، اذان اور میرے منقبت والے ساتھی کے منٹس کو بھی ملا دیں تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اس سے زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ عجیب لوگ ہیں کہ میرے تقدس، علمی تقدس کو برقرار رکھنے کی خاطر کوئی دشمن آ کر میرے تیل کے کنویں پر قبضہ کر، کیونکہ معاملہ یہی ہے، عراق اور ایران دونوں کا معاملہ یہی ہے، تیل کے کنویں پر قبضہ کرے، مادر ملت یعنی
زمین انسان کی ماں کی طرح حیثیت رکھتی ہے، میری زمین پر قبضہ کرے اور میں یہ کہوں کہ کوئی بات نہیں لے جانے دے، دنیاوی مال و متاع کا مجھ سے کیا تعلق ہے، یہ اسلامی خزانہ ان کو لینے دے، مجھے تسبیح پڑھنے دے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس تقدس کو اسرائیل اور امریکہ نے مسلمانوں میں نافذ کیا ہے۔ تیسری بار کہہ رہا ہوں، آخری جملہ، اسلام انتہائی معذرت کے ساتھ ایک اجنبی مسافر کی طرح سے ہمارے درمیان موجود ہے، چونکہ اسلامی حکومت قائم نہیں ہے، نظام اسلام کو ہم جانتے نہیں ہیں، ہم بھٹوازم جانتے ہیں، ہم نواز شریف کی حکومت جانتے ہیں، ہم فلان کی حکومت جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اسلام ہمارے درمیان ایک اجنبی شخص کی طرح ہے۔ اجنبی شخص آ جائے جس کا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا ہو، جسے کبھی آتا نہیں دیکھا ہو، تو ہم سب کی نظریں اس کی طرف جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یہ کون آیا؟ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، بنی الاسلام غریبا وسیعود غریبا، پیسوں والا غریب نہیں، اجنبی والی غربت۔ اسلام لوگوں کے درمیان غربت اور اجنبیت کے ساتھ وقت گزارے گا، اور قیامت کے قریب اسلام لوگوں کے لیے بالکل اجنبی چیز ہے۔ آج ظالم آ کر ہمارا حق چھین لے، باقاعدہ کھل کر کہتے ہیں کہ یہ تو سیاست میں ہوتا ہے، لیکن کوئی اس حق کو چھیننے کے لیے اٹھے، اسے ڈکٹیٹرشپ کا عہدہ دیا جاتا ہے، تمغہ دیا جاتا ہے، یہ تو ظلم کر رہا ہے۔ ظالم کے خلاف بات کرنے کو کس نے کہا تھا؟ پس نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ظلم سے نفرت کی بات نہیں ہے، ایسا لگتا ہے عدل و انصاف اور علم سے لوگوں کو دشمنی ہے، لہذا جو عدل نافذ کرنا چاہتا ہے اسے حاکم بنتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے۔ ظلم سے لوگوں کو محبت ہے، لہذا ظالم کو حاکم بننے پر خوش ہوتے۔ حاکمیت اسلام مجتہد کی حکومت سے امام تک، پھر امام کے ذریعے نبی اور نبی کے ذریعے خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ پروردگار ہمیں بحق محمد و آل محمد علماء فقہا کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عنایت فرما، علماء فقہا کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگار اس وقت کباب میں ہڈی کے طور پر ظالموں کے لیے رہبر معظم آیت اللہ سیستانی، دیگر علماء فقہا، ان کے لیے حقیقتاً رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پروردگار ان علماء کی توفیقات میں اضافہ فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں طول عمر عنایت فرما۔ پروردگار ان ظالموں، دشمنوں، امریکیوں، اسرائیلیوں، ان کے غلام بننے والے یہود و ہنود و آل سعود کو پروردگار نیست و نابود فرما، انہیں ناکام و نامراد فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم، فلسطین والے ہوں، یمن والے ہوں، شام والے ہوں، کشمیر والے ہوں، افغانستان والے ہوں، جہاں کہیں بھی کسی بھی مسلمان پر، کسی بھی مومن پر ظلم ہو رہا ہے، پروردگار ہر مظلوم کو ظالم کے چنگل سے نجات عطا فرما۔ دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے ہر انسان کو، ہر مومن، ہر مسلمان کو جلد از جلد نجات عطا فرما، مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگار خصوصیت سے جن مریضوں کے لیے دعا کی التماس کی، ان سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ بے اولاد حضرات کو اولاد کی نعمت عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار فراہم فرما، برسر روزگار افراد کی بھی پریشانیاں ہیں، ان کو برکت و وسعت عطا فرما۔ ہر مومن کو، ہر طالب علم کو دینی دنیاوی ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار دنیا سے ہر ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما۔ خصوصیت سے اس محفل مبارک کے منعقد کرنے والے بانین، اہتمام کرنے والے حضرات اور محفل میں موجود حضرات کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جملہ تمام مرحوم مومنات، شہداء اسلام، حاضرین کے تمام مرحومون، بالخصوص مرحوم علی رضا درمشی، ولد حسین علی درمشی،
اور مرحوم علی حسین ولد مرحوم رضا حسین اور جملہ آپ تمام حضرات کے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔